اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہماری چل رہی ہے آموزش فلسفہ کے اندر کہ جو آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو انہوں نے جو فلسفے سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خصوصاً فلسفہ اسلامی سے ان افراد کے لیے لکھی ہے۔ کچھ مقدماتی بحث کی ضرورت تھی جو آیت اللہ مصباح نے یہاں پر بیان کی، اس میں سے ایک تاریخ فلسفہ کے عنوان سے ہے اور دوسرا معرفت شناسی کے عنوان سے، کہ معرفت شناسی آیا فلسفے کا حصہ ہے یا نہیں ہے، معرفت شناسی مقدم ہے یا فلسفہ کے۔ انشاءاللہ جب ہم معرفت شناسی کی بحثوں پہ پہنچیں گے تو وہاں پر اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوگی ہماری۔ تاریخ فلسفہ میں جب ہم نے بحث شروع کی تو اس بات کا تذکر دیا کہ فلسفی تفکر کا آغاز، اس کی دقیق تاریخ جو ہے وہ معین نہیں ہے، اور جو تاریخ فلسفہ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ ہے کہ یونان جو ہے وہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پر پہلے فلاسفہ جو ہیں وہ سامنے آئے، اور بعض جو دوسرا ایک نظریہ تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ قرائن موجود ہیں ایسے کہ جو شاہد ہیں اس بات پر، گواہ ہیں اس بات پر کہ یونان فلسفی تفکر کا آغاز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ثقافتیں موجود تھیں، اس سے پہلے بھی فلسفی تفکر موجود تھا، اور یہ یونانی جو فلسفہ ہے یہ بیشتر اور اکثر انہی سے متاثر ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہم نے چونکہ کتابی طور پہ ابھی فعلاً چلنا ہے، جدید تحقیقات سامنے آئیں اور شواہد سامنے آئے تو انشاءاللہ واضح ہوگا یہ مطلب۔ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا فلسفی کے جو تاریخ فلسفہ میں ذکر ہوا ہے وہ تھیلیز ہے کہ جو یونان سے جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک فلسفی جو ہے وہ آتا رہا۔ ان میں اب ترتیب سے میں بیان نہیں کر لوں گا چونکہ اس ایک ترتیب سے مطالب چونکہ بیان نہیں کرنے تھے تو اس ترتیب کو میں لکھ کر بھی نہیں لایا۔ مثلا تھیلیز کے بعد جو ہیں وہ انیکسیمینڈر آیا، انیکسیمینس آیا، پارمینیڈس آیا، تھیلیز آیا، اور بہت سارے اس طرح کے جو مشہور فلاسفر تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا نقطہ نگاہ بیان کیا اس کائنات کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ایک ایسا گروہ سامنے آیا کہ جنہوں نے آ کر واقعیت یعنی حقیقت اس کو یا تو سرے سے انکار کر دیا اس کا، یا پھر اس کو مشکوک بنا دیا، یعنی وہ قائل ہو گئے کہ حقیقت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے، نہ میں حقیقت ہوں نہ میرے علاوہ کوئی چیز حقیقت ہے، جو کچھ بھی ہے تقریباً خواب کی طرح ہے۔ لیکن بعضوں نے کہا کہ نہیں، میں حقیقت ہوں، میرے علاوہ جو چیز ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور ایک گروہ نے آ کر کہا کہ نہ، حقیقت ہے، میں بھی حقیقت ہوں، میرے علاوہ بھی حقیقت موجود ہے، لیکن جو میرے علاوہ حقیقت موجود ہے اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ اس گروہ کا نام جو ہے وہ سوفسطائی پڑا، اور کیوں پڑا وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں جو آپ کی خدمت میں بعض مطالب عرض کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا سبب بنی چیزیں کہ اس قسم کا گروہ وجود میں آیا، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ مکتب فکر وجود میں آیا ہے۔ مختلف عوامل کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کرتا ہوں، اور کافی ہوگا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ چونکہ اس گروہ سے پہلے مختلف فلسفی وجود میں آ چکے تھے، انہوں نے اس کائنات کی تفسیر کے بارے میں مختلف اپنے نظریات بیان کر دیے تھے۔ تھیلیز نے کہا کہ اس کائنات کا آغاز جو ہے وہ پانی سے ہوا، اس کے بعد آنے والے فلسفی نے کہا مثال کے طور پہ کہ وہ جو ہے وہ آگ سے ہے، دوسرے نے کہا یہ ہوا سے ہے۔ اسی قسم سے مثلا آپ دیکھیں کہ
پارمینیڈس جو تھا وہ کہتا تھا کہ یہ کائنات ساکن ہے. ہیراکلیٹوس جو ہے وہ آ کر کہتا تھا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے. کہ اگر بنا ہوتی ہماری کہ ہم تاریخ فلسفہ کو تفصیل سے پڑھتے اور ہر شخص کے اوپر گفتگو کرتے تو یہ تمام ان کی نظریات بیان ہوتے اور ان کے اندر جو نقائص جو مثبت چیزیں موجود ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے. لیکن آج کہہ چونکہ ہم نے کتاب کو محور بنا کے چلنا ہے تو زیادہ باہر نہیں جانا کتاب سے. ہاں جو اہم مطالب ہوں گے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ان کو بیان کرنا ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مختلف فلسفیوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں اور ایک ہی حقیقت کے بارے میں. مثلا یہ کائنات ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے. ایک کہہ رہا ہے یہ پانی سے وجود میں آئی ہے, ایک کہہ رہا ہے یہ آگ سے وجود میں آئی ہے, ایک کہتا ہے یہ ہوا سے وجود میں آئی ہے, ایک کہتا ہے یہ کائنات ساکن ہے, اور ایک کہتا ہے کہ اصلا حرکت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور کوئی بھی ذرہ اس کائنات کا حرکت سے خالی نہیں ہے. تو انہوں نے جب اس قسم کا اختلاف دیکھا آ کر, انہوں نے پھر آ کر کہا ہے کہ فلسفیوں نے آ کر ایک ایسی تفسیر کائنات کی بیان کرنی تھی کہ جو سب کے لیے قابل فہم ہو. لیکن فلسفی جیسے جیسے اپنی آراء بیان کرتے جا رہے ہیں, نظریات بیان کرتے جا رہے ہیں, مسئلہ پیچیدے سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے پھر اس اختلاف کو دلیل بنایا اس بات کا کہ یا تو حقیقت ہے نہیں, یا اگر ہے تو پھر مشکوک ہے, یعنی ہمیں شک ہے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اب معمولاً اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں, معمولاً ابتدائی اسٹوڈنٹ جو بھی مدرسے میں آتا ہے یا یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, اب عامی حالت کو بھی مد نظر رکھیں, تب بھی اگر ایک چیز کو آپ حقیقت مان کر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس نظریے, اس حقیقت کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہر بندے کی اپنی رائے ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, تو کیوں یہ مختلف ہیں؟ اگر حقیقت ہے, یہ حقیقت تو ایک ہے, اسی تفسیریں پھر مختلف کیوں ہیں؟ تو اس سے نتیجہ کیا لیتے ہیں؟ وہ نتیجہ لیتے ہیں بس یہ جس کو تم حقیقت مان رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے. بعض اوقات ہم نظریوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں. ایک نظریہ سامنے آتا ہے, اس نظریے کو ہم حق مان رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد والے آنے والے کہتے ہیں کہ یہ نظریہ تو درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر 10 قسم کے اختلافات موجود ہیں. اگر یہ نظریہ ٹھیک ہوتا تو اتنے اختلاف تو نہ ہوتے اس کے اندر آ کر. تو یہ وہ معرفت شناسی مشکل ہیں کہ جو ہم معرفت شناسی میں جا کر تفصیل سے بحث کریں گے اس کے اندر کہ یہ اس قسم کے مغالطوں کو کیسے حل کیا جائے. ابھی فقط آپ کو یہ زمینیں بیان کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو مکتب فکر ہے سوفسطائیوں کا, جنہوں نے حقیقت کو مشکوک بنایا یا حقیقت کا انکار کیا, کیسے وجود میں آئی ہے. بس ایک سبب جو تھا وہ کیا؟ قدیم فلاسفہ کا اختلاف, اور اختلاف بھی انتہائی واضح. مطلب ایک کہہ رہا ہے حرکت ہے, ایک کہتا ہے ساکن ہے, متضاد چیزیں ہیں دونوں. ایک کہتا ہے مبدا کائنات کا آگ ہے, ایک کہتا ہے پانی ہے, ایک کہتا ہے ہوا ہے. تو اس قسم کے اختلاف کو انہوں نے دلیل بنایا کہ حقیقت جو ہے وہ مشکوک ہے حد اقل, اگر ہم اس کو نفی نہ کریں. دوسری جو چیز ہم سبب کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ قدیم فلاسفر نے جو مختلف نظریات دیے, ان کے بقول وہ ایک چیز پر ضرور متفق نظر آتے ہیں, اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے, یعنی ان کی زبان حال بیان کر رہا ہوں سوفسطائیوں کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفی جو ہے ایک چیز پہ تو ہمیں متفق نظر آتے ہیں. کیا؟ کہ ہمارے جو حواس ہیں نا وہ ہیں خطا, یہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں ہے. اس بات پہ تو یہ متفق ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ اگر پارمینیڈس کو دیکھیں, وہ کہتا ہے میں کائنات کو ساکن مانتا ہوں کیونکہ نظر ساکن آ رہی ہے. آپ کو یہ کمرہ ہلتا ہوا نہیں دکھتا, ٹھیک ہے, آپ کو پتھر جو ہے وہ ہلتا ہوا نظر نہیں آتا, اور اس طرح کی کائنات کی دوسری چیزیں ہیں, اس میں سکون ہی سکون ہے. لیکن جب ہم ہیراکلیٹوس جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, اس کے آراء, اس کے نظریات کو جا کر پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے اس کائنات میں حرکت کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو حرکت کہاں سے آئی؟ کہتا ہے اگر آپ دیکھیں تو حس ہوتی ہے اس کی.
تو کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف رائے سامنے آئی، حواس ہونے کے باوجود، حواس خمسہ ہونے کے باوجود، تو یہاں سے انہوں نے یہ نتیجہ لیا کہ پس انسان کی جو اہم ترین ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان ایک حقیقت تک پہنچتا ہے، یہ قابل اعتبار ہی نہیں۔ جب یہ ذریعہ ہی قابل اعتبار نہیں ہے جس نے حقیقت تک آپ کو پہنچانا تھا، تو حقیقت کیسے پھر قابل اعتبار ہوگی؟ درست ہے؟ اسی طریقے سے آپ کے عقلی دلائل ہیں، عقلی ادراکات ہیں۔ ایک عقلی دلیل دیتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ پانی سے ہے، ایک عقلی دلیل دیتا ہے کائنات جو ہے وہ آگ سے ہے، ایک عقلی دلیل دیتا ہے کائنات متحرک ہے، ایک عقلی دلیل دیتا ہے کہ کائنات ساکن ہے۔ خوب، عقل اگر جو ہے وہ قابل اعتماد ذریعہ و راستہ ہے تو پھر وہ ایک نظریے تک پہنچائے۔ سارے عقل سے استفادہ کر رہے ہیں، عقلی دلائل سے استفادہ کر رہے ہیں، برہان سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی ایک بات پہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ ایک آتا ہے دوسرے کو رد کر دیتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرے کو رد کر دیتا ہے آ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حقیقت تک پہنچنے کے تمام ذرائع جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں رہے، پس حقیقت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ ایک شبہہ ہے جو آج کے دور میں بھی زندہ ہے، اور اس شبہے کے اندر بہت سارے مفکرین آج بھی مبتلا ہیں۔ اس شبہے کے اندر جو مغالطے ہیں، ان مغالطے کو کشف نہ کر سکے اور نظری طور پر، عقیدتی طور پر، آئیڈیالوجک، وہ بھی مشکوک ہیں، شک گرا ہے۔ مثلا آپ ایک بڑی اگر آپ کو مثال دوں کہ یہ شک گرائی جو سوفسطائیوں کی تھی وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوئی، وہ مثلا آپ دیکھیں کہ جو اعتراضات ڈیوڈ ہیوم نے کیے ہیں اور جو اعتراضات عقل کے اوپر کانٹ نے کیے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، بہت سارے مفکرین انہی سے متاثر ہیں آج بھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شک گرائی۔ اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تھوڑی سی مزید کریں گے اس پہ بحث جب ہم آگے جدید دور کے اندر آئیں گے۔ ابھی تو ہم سوفسطائیوں کے دور میں پھر رہے ہیں، یعنی فلسفے کا جو ہے وہ پہلا زمانہ جو ہے اس کے اندر پھر رہے ہیں۔ جب ہم 18ویں صدی تک پہنچیں گے اور اس طرح آئیں گے تو وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی۔ میں فقط اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز ابھی موجود ہے، اور اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ ابھی قرار نہیں ہے کہ جواب دینا ہے ان سب کو، کیونکہ جواب دیں گے ہم جا کر معرفت شناسی کی بحثوں کے اندر، کیونکہ ان سب کی بحث اسی وجہ سے آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ معرفت شناسی کو مقدم قرار دیا ہے، تاریخ فلسفہ کے فوراً بعد ذکر کیا، تاکہ اس قسم کی شبہات کو جواب دیا جا سکے۔ کوئی فلسفے کا آغاز ہی واقعیت اور حقیقت سے ہوتا ہے، تو اگر آپ حقیقت کو ثابت نہیں کریں گے، واقعیت کو ثابت نہیں کریں گے، تو آپ کا فلسفہ شروع نہیں ہو سکتا۔ بس دوسری وجہ جو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ حقیقت کو مشکوک بنایا انہوں نے اور ثابت کیا اس کو، اس کی ایک وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حس بھی خطا کرتی ہے، عقل بھی خطا کرتی ہے۔ اس حس اور عقل کی خطا کی وجہ سے انہوں نے نظریہ اختیار کیا کہ حقیقت یا تو ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو مشکوک ہے، ہمیں نہیں پتا کون سی چیز حقیقت ہے۔ بات واضح؟ بس یہ ایک زمینہ تھا۔ تیسرا جو زمینہ، اور اس کو ہم آخری زمینے کے طور پہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ یونانیوں نے جب دوسری ملتوں کے ساتھ جو ہے وہ ارتباط برقرار کرنا شروع کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جن عقیدوں کے ہم قائل تھے یہ تو ان کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آئیڈیالوجی مختلف، سوچ مختلف، نظریات مختلف آ کر آداب و رسوم، دینی مناسک جن کو یہ حق مانتے تھے، ہم ادھر جا کے دیکھا کہ یہ تو معقول ہی نہیں ہیں، معتبر ہی نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں اس کو آ کر۔
تو اب یہاں سے پھر یہ سوال اٹھا، یہ جو عقائد ہیں، یہ جو اقدار ہیں، یہ جو ارزشیں ہیں، ویلیوز جو ہیں، جو ہم قائل ہیں اس کی، ایک ثقافت اس کو معتبر مان رہی ہے، ایک ثقافت اس کو معتبر نہیں مان رہی ہے، تو ملاک کیا ہے معتبر جاننے کا؟ ملاک نہیں ڈھونڈ سکے آ کر، تو پھر آ کر انہوں نے یہ نتیجہ دیا کہ پس حقیقت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، یا کم سے کم جو ہے کیا ہے، مشکوک ہے۔ تو یہ تھے زمینیں کہ جن کی وجہ سے یہ وجود میں آئے۔ ان کے جو اہم ترین نام ہیں سوفسطائیوں کے، ان میں سے ایک پروٹاگورس ہے۔ پروٹاگورس کہ جو 781 قبل از مسیح میں جو ہے وہ متولد ہوا، اور یونان کے اندر اس نے زندگی گزاری، اور اس نے جو ہے وہاں پر خداوند متعال کے بارے میں بھی یہ مشکوک ہوا، اور خدا کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ بھی اس نے بات کی کہ انسان تمام چیزوں کا معیار ہے۔ یہ جو انسان محوری، جس کو ہم آج کیا کہتے ہیں، ہیومنزم، انسان محوری، وہ سوفسطائیوں سے شروع ہوئی ہے۔ انسان محوری کیا کہہ رہا ہے پروٹاگورس؟ انسان تمام چیزوں کا معیار ہے، انسان معیار ہے۔ اب یہاں پہ مختلف بحثیں ہیں کہ آیا پروٹاگورس کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ انسان معیار ہے حقیقت کا، انسان سے مراد فردی انسان یعنی میں اور آپ ہیں، یا نوعی انسان یعنی انسان چاہے کوئی بھی ہو انسان یہ معیار ہے؟ بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگویں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی نہیں جانا ہے، لیکن افلاطون قائل ہے کہ اس کی مراد جو ہے وہ فردی انسان ہی ہے۔ افلاطون، چونکہ ہمارے پاس جو افکار ہیں افلاطون اور ارسطو سے پہلے فلاسفرز کے، ان کے افکار انہی کے تھرو آئے ہیں ہمارے پاس، ان کی ڈائریکٹ کوئی کتاب، کوئی کتابچہ، اس قسم کا کوئی ہمارے تک نقل نہیں ہوا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ فلسفی، یونانی فلسفی فکر کے اندر داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ ارسطو ہے۔ حتیٰ ارسطو نے بھی کیا ہے افلاطون کے اپنے نظریات جو ہیں وہ اس کے اندر نقل کیے ہیں، چونکہ شاگرد تھا افلاطون کا ارسطو جو ہے، یہاں سے آئے ہیں۔ بس ہم انہی کی کتابوں سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو افلاطون کہہ رہا ہے کہ شاید پروٹاگورس کی جو مراد تھی اس کے اندر وہ کیا تھی، فردی انسان ہے۔ اچھا، اگر فردی انسان جو ہے وہ معیار بن جائے حقیقت کا، تو پھر حقیقت نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں گا وہ حقیقت ہوگا، جو کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ حقیقت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بس کہہ دیں کہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ سوفسطائی جو ہیں وہ حقیقت کے یا تو منکر ہیں یا اس کو مشکوک مانتے ہیں۔ پروٹاگورس میرا خیال میں شاید وہی ہو جو پروٹاگورس کافی مشہور فلسفی ہے، اس کے مختلف آراء ہیں، مختلف علوم میں اس نے کام کیا۔ میں نے بھی یہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ اس نے اور کون سے علوم میں جو ہے وہ کام کیا ہے۔ جی، فیثاغورس تو بعد میں ہے، وہ تو ہاں وہ تو بعد میں ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم ترین نام ہے ان سوفسطائیوں کے اندر وہ ہے گورگیاس۔ گورگیاس ایک اہم ترین نام ہے سوفسطائیوں کے مفکرین کا، کہ جس نے آ کر جو ہے وہ اس حقیقت کے جو مشکوکیت والی حالت ہے اس کو اپنایا اور اس کے اوپر استدلال کیے، دلیل دی باقاعدہ کہ حقیقت جو ہے وہ شک ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے حقیقت تک۔ جی، مختصر طور پہ اشارہ ہے، لیکن سارا یہ زمینیں اور ان چیزوں کی طرف جو اشارہ کیا یہ کتاب میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہاں تک جو ہے وہ سوفسطائی کا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے، یعنی اس دورانیہ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ سوفسطائی اہم کون تھے بیان کر دیا، ان کا زمینہ کیا تھا، کیوں وجود میں آئے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ پھر جو ہے وہ
دلائل ان کے کیا تھے، مختصر سا جو ہے ایک دو دلیل کی طرف اشارہ کر دیا اور عرض کیا کہ ان کا جواب انشاءاللہ ہم معرفت شناسی کی جو بحث ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس کے بعد آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ پھر وارد ہوتے ہیں کہ ان کے بعد پھر ایسے فلاسفر وجود میں آئے کہ جنہوں نے جہاد کیا ان کے خلاف، چونکہ یہ معاشرے میں ایک مقام رکھتے، کیونکہ معلم اور استاد کا مقام اگر آپ دیکھیں وہ ڈائریکٹ معاشرے کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، جوان اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بہترین جو استعدادیں ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پھر کیا ہے، مہارت تو تھی ان کے پاس مغالطہ کرنے کی، جدل کرنے کی، گفتگو کرنے کی، تو انہوں نے جوان اپنی طرف کھینچ لیے، حقیقت کو مشکوک بنا کر ایک مکتب فکر بنا لیا اور اس پر دلائل دینے لگ گئے اور تبلیغ کرنے لگ گئے اس مکتب فکر کا۔ تو یہاں پہ پھر سقراط وجود میں آتا ہے۔ سقراط اس مکتب کے خلاف اٹھتا ہے اور اپنی پوری جان لگا کر اس مکتب کے خلاف جنگ لڑتا ہے، ان کے دلائل کا جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سقراط ڈیالیکٹک فلاسفر ہے۔ کیوں اس کو ڈیالیکٹک کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کے ساتھ بات کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا جیسے آپ مثلا میں بیٹھا ہوں یہاں پہ مطالب بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اس طریقے سے وہ فلسفہ بیان کرتا تھا، اس طریقے سے وہ صوفستائیوں کو رد کرتا تھا، نہ وہ جیسے ہم دیکھیں نا گاؤں کی اگر آپ کو صورتحال یاد ہو تو ایک بیٹھک لگا لینا تھا، ایک وہ کیا ہے ڈیرا بنا دینا اور اس کے اندر بیٹھ جانا اور پھر ساروں نے بیٹھ جانا، بیچ میں ایک بندے نے بیٹھ جانا، انہوں نے سوال کرنے، اس نے جواب دینا۔ تو یہ ڈائیلاگ کی جو ہے وہ کیفیت تھی، پوری زندگی سقراط نے اس طریقے سے گزاری ہے۔ تو سقراط جو ہے ہمیشہ مباحثے کرتا رہا اور ان کے دلائل کو رد کرتا رہا، اور اس نے اتنی محنت کی کہ آہستہ آہستہ جوانوں کا رجحان اس سقراط کی طرف ہوا، اور پھر سقراط کے جو شاگرد تھا افلاطون، اس نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی اور اس نے اپنے استاد کا ساتھ دیا، اور پھر بعد میں سقراط کی باتوں کو بعد والے آنے والی نسل کے لیے نقل کیا، چونکہ سقراط تو لکھتا نہیں تھا، سقراط تو فقط جو ہے وہ چلتا پھرتے مباحثے کرتا تھا، محفلوں میں چلا جانا، بچوں کے ساتھ شروع ہو جانا، ہاں بھی تمہارا کیا نظر، تم سناؤ کیا ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا دلیل ہے، وہاں سے بات شروع کرنی، اس کی بات کو سنتے سنتے اس کو رد کرنا، ویسے اس طریقے سے یہ کیفیت تھی اس کی۔ آ کر یہاں پر آیت اللہ مصباح ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ سقراط نے اپنا نام فیلسوف رکھا تھا، صوفستائی نہیں، کیونکہ فیلسوف جو ہے اس کا معنی بنتا ہے علم سے محبت کرنے والا، فیلاسوفیا یونانی زبان کے اندر علم دوست جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فیلسوف علم دوست کے معنی میں ہے، لیکن صوفستائی کس معنی میں تھا؟ خود عالم کے معنی میں، دانشمند کے معنی میں۔ تو اب یہاں پہ سوال پھر یہ اٹھا کہ سقراط کے جو فلسفی تھا، تفکر کرتا تھا، ایک عالم تھا، اور اس زمانے کے تمام عقلاء جو ہیں اس کو عالم مانتے تھے، تو سقراط نے اپنے آپ کو صوفستائی کیوں نہیں کہلوایا، فیلسوف کیوں کہلوایا ہے؟ تو دو وجوہات تاریخ فلسفہ میں ذکر ہوئی ہیں کہ آیت اللہ مصباح نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو اس کی تواضع تھی کہ سقراط کی اگر آپ حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں نقل ہوا ہے کہ سقراط بہت متواضع انسان تھا، با اخلاق اور متواضع انسان تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو متواضع انسان ہوتا ہے وہ القاب سے دور بھاگتا ہے، اور ایسے القاب کا انتخاب کرتا ہے کہ جو زیادہ یعنی معاشرے کے اندر بڑی ہستیوں کے لیے نہیں ہوتے، اس کا انتخاب کرتا ہے۔ مثلا جب ایک عالم مفہوم ہے، ایک ہے علم سے محبت کرنے والا، علم دوست، تو متواضع انسان اپنے آپ کو علم دوست کہلواتا ہے، عالم نہیں کہلواتا۔ تو ایک سبب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے اس کی تواضع۔
دوسرا جو سبب یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور یہ حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے اس طریقے سے ہو کہ تنزیہ طور پر سقراط نے اپنا نام فیلسوف رکھا، کیونکہ اس کا مقابلہ تھا سوفسطائیوں سے. سوفسطائی اور سوفسطائی کا عرض کیا کہ معنی جو بنتا ہے دانشمند و عالم، تو سقراط نے اپنا نام جو ہے فیلسوف رکھ کے معاشرے کو اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں کہ جو اتنا استدلال کرتا ہوں، اتنا زیادہ تفکر کرتا ہوں اور تمہارے استدلالوں کو باطل کرتا ہوں، اور وہاں کے عقلاء اس کو مانتے بھی تھے، اتنا بڑا مفکر ہو کر اپنا نام فیلسوف رکھ رہا ہے، تو تم کہ جو اعتراضات میں مبتلا ہو، اشکالات میں مبتلا ہو، حقیقت کا منکر ہو، مغالطوں کے ساتھ بات کرتے ہو، برہان سے بات نہیں کرتے ہو، تو تم اپنے آپ کو سوفسطائی کہلواتے ہو. تم اپنا حال دیکھ لو کہ میرے جیسا بندہ فیلسوف ہے اور تم اپنے آپ کو کیا ہے، سوفسطائی کہلواتے ہو. اس سے معاشرے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان دو انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر نچلے درجے کا بندہ اپنے آپ کو ایک بڑا لقب دے دے اور بڑا اس کے معاشرے میں موجود ہو، اس کے علاقے میں موجود ہو، اور اس نے اس لقب سے استفادہ نہ کیا ہو بلکہ اس سے نیچے والے لقب سے استفادہ کیا ہو، تو ان کو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ جو اتنا عالم ہے، جس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے درس دیے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کہلواتا ہے، اور تم جو ابھی ابتدائی راہ ہو، فلانا ہو، تم اپنا نام کیوں، لقب جو ہے وہ اس کا کیوں اختیار کیا ہوا ہے. تو اس قسم کا ایک تنزیہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا تاکہ اس نفرت کا اظہار کر سکے عمل میں کہ ان کا جو عمل ہے وہ غلط عمل ہے، کہ جو حقیقت کو مشکوک بنا رہے ہیں، جوانوں کو خراب کر رہے ہیں اور حقیقت سے انکار کروا رہے ہیں. سقراط کے بعد پھر افلاطون کا زمانہ آیا. پھر افلاطون نے درس دیے، اکیڈمیاں قائم کی. اس اکیڈمی کے اندر اس نے علم منطق پڑھانا شروع کی. علم منطق کے قواعد، کیونکہ آپ علم منطق پڑھ چکے ہیں، علم منطق کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسے قواعد کا تعارف کروایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے ایسے قواعد کو کہ جو انسان کی فکر کی تصحیح کرتے ہیں. تو اس وقت تو بہت ضرورت تھی اس چیز کی، چونکہ مقابلے میں ایسے افراد تھے جو ماہر تھے مغالطہ کرنے میں، تو ضرورت تھی کہ علم منطق کو تدریس کیا جائے. وہاں پر جو قواعد ہیں سوچنے کے، فکر کرنے کے، وہ جوانوں کو سکھائیں تاکہ وہ خود جا کر مقابلہ کریں اس مکتب فکر کا. تو لہٰذا علم منطق جو ہے وہ اس نے پڑھانا شروع کی. ارسطو جو اس کا شاگرد تھا کہ فلسفہ یہاں سے اپنے اوج پر پہنچتا ہے، یعنی سوفسطائیوں کے بعد فلسفہ جو ہے وہ میدان میں آیا، معاشرے میں آیا دوبارہ، چونکہ ایک گیپ آ گیا تھا سوفسطائیوں کا. سقراط نے محنت کی اور سقراط کی محنت کا نتیجہ افلاطون نکلا، اور افلاطون نے جو محنت کی اس کا نتیجہ ارسطو نکلا. تو ارسطو نے پھر آ کر کتابوں کو تدوین کرنا شروع کیا، درس بھی دیے، سوفسطائیوں کی مخالفت بھی کی اور فلسفے کو بھی تدوین کیا، منطق کو بھی تدوین کیا اور باقی علوم کو بھی. آج جو اس وقت پوری دنیا کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے وہ منطق ارسطوئی ہے، چاہے وہ منطق مظفر کی شکل میں ہو، چاہے وہ شرح شمسیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ منطق منظومہ کی شکل میں ہو، چاہے کسی نے بیان کی ہو، چاہے وہ ابن سینا کی منطق ہو، جتنی بھی ہے سب کچھ جو ہے کیا ہے، منطق ارسطوئی ہے. ارسطو وہ پہلا عالم تھا، فیلسوف تھا کہ جس نے پہلی بار منطق کے قاعدوں کو منظم طور پر ایک کتاب میں تدوین کیا. سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ تینوں سلسلہ وار ہیں، سلسلہ وار ہیں. ان کے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مختلف رائے موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور بعض شواہد پیش کرتے ہیں، لیکن قوی شواہد جو موجود ہیں ان کے خود اپنی کتابوں کے اندر وہ خدا کے وجود کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں خدا کے وجود کا اس بات بھی ملتا ہے. اب یہ کس دین کے تابع تھے، بہرحال وہ پھر
تاریخی شواہد کو دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں کس نبی کی شریعت جو ہے وہ چل رہی تھی اور وہاں تک انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ کیا تھا. بہرحال یہ ہے. اور اس زمانے کی جو تاریخ ہے وہ بھی ہم تک صحیح طور پر نقل ہوئی ہیں. حتیٰ ارسطو کی بھی اکثر کتابیں بعد میں ارسطو کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. یعنی خود ڈائریکٹ کتابیں ارسطو کی بہت ساری ہم تک نہیں پہنچی ہیں. تو اس کے اندر جو بعض مشکلات نظر آتی ہیں وہ قرائن کے ساتھ بعض ماہرین نے ثابت کیا ہے کہ وہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں ارسطو اور افلاطون کی باتوں میں. کہ یہ ایک تفصیلی ایک بحث ہے اپنی کہ کیا ہے. بہرحال ماہرین قائل ہیں کہ مواحد تھے، یہ خدا پرست تھے، منکر خدا نہیں تھے. عرض کر رہا ہوں جو ارسطو کا فلسفہ آیا ہے، آپ دیکھیں ابن سینا کا سارا فلسفہ جو ارسطو سے لیا ہوا ہے، اس نے توضیحات زیادہ ابن سینا نے کی ہیں، بہت ساری چیزوں کا اضافہ بھی اس نے کیا ہے، لیکن بنیاد جو بنی ہے ابن سینا کے فلسفے کی، جس کو ہم فلسفہ مشاء کہتے ہیں فلسفہ اسلامی کے اندر، وہ ارسطو سے لیا ہوا ہے. تو اسی وجہ قرائن ہیں آیت اللہ حسن زادہ عملی اور ان کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، قرائن اور شواہد ذکر ہوئے ہیں وہاں پر کہ یہ مواحد انسان تھے. مواحد انسان آپ دیکھ لیں کہ ابن سینا جیسا مواحد انسان اگر ارسطو کے سامنے خاضع ہے تو یہ بھی ایک علامت بنتی ہے کہ کسی یعنی ملحد کے سامنے تو اتنا خاضع جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا کہ ایک ملحد انسان ہو آ کر. اور الہیاتی بحث پھر سامنے موجود بھی ہے اور وہاں پر اقرار بھی موجود ہیں. یہ الہیاتی مثلا برہان حرکت دیکھ لیں جو ہم خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ارسطو کا بیان کردہ ہے کہ اس کے ذریعے اس نے خدا کو ثابت کیا. ہاں خدا کو کس نوعیت میں مانتا تھا یہ ایک الگ بحث ہے، جیسا کہ کلام جدید میں بعض چیزوں کی طرف جو وہ اشارہ کیا ہے. خوب کہاں بحث پہنچی ہماری کہ ارسطو نے پھر کیا کیا، فلسفے کو بھی کتابی شکل دینا شروع کر دی. پہلے کما بیش موجود تھی لیکن کم رنگ تھی، لیکن ارسطو نے پھر یہ سلسلہ بڑے منظم انداز میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ سلسلہ شروع کیا آ کر. اور منطق جو ہے وہ تدوین کی ہے جو کہ آج رائج ہے، فلسفہ بھی آج اس کا رائج ہے، اور نظریات ارسطو کے جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قابل بحث ہیں. اس کے بعد جو آیت اللہ مصباح جو ہے وہ بحث میں وارد ہوتے ہیں وہ ہے اصطلاح فلسفہ کے اندر، کیونکہ اب یہاں سے فلسفہ اپنے اوج پر پہنچا ہوا ہے. اب معذرت چاہتا ہوں، آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر فلسفے کی اصطلاح، اس سے مراد کیا ہوتا تھا، کون سے علوم مراد ہوتے تھے فلسفے سے، کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی ضرورت ہے. اور چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ، یہ ختم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آیت اللہ مصباح جو ہیں وہ مختصر طور پر اسلامی دنیا کے اندر آتے ہیں اور یہ چیپٹر پہلا جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جدید فلسفے میں آتے ہیں کہ جو یہی رونیسانس کا زمانہ، اور یہ ہے کہ دلچسپ موضوع ہے یہ بھی کہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.